يرثون الفردوس هم فيها
اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب
پاکستان میں اسلام صرف مسجدوں اور مدرسوں میں محدود ہونے کے بجائے جہاں کے بازاروں میں، تجارتی منڈیوں میں، یہاں کی مسلک عدالت پر، یہاں کی فوج میں، یہاں کی سول میں، یہاں کے تعلیمی اداروں میں اور یہاں کے ذرائع ابلاغ میں، ہر شعبہ زندگی میں آئین مصطفی کا ہمیں رنگ غالب نظر آئے تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم کے حقدار کریں۔ ابھی میں یہاں حلقہ نمبر 1 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار جنہیں جمعیت علماء اسلام نے ٹکٹ دیا ہے، ہمارے عزیز گل محمد صاحب، ان کے انتخابی مہم کے پہلے جلسے کا افتتاح کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ گزشتہ جمعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتخابی مہم کے پہلے جلسے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں نے شرکت کی گزشتہ جمعہ، اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ امریکن لابی نے مفتی محمود کے بیٹے کو ناکام بنانے کے لیے بڑی خوبصورت سازش کی ہے، ویسے سازشیں ہوتی ہی پیچیدہ ہیں، اگر پیچیدہ اور خوبصورت نہ ہو تو لوگ انہیں مبتلا کرتے ہیں۔ سازشیں ہر دور میں پیچیدہ بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت سازش ہوئی ہے کہ مفتی محمود کا فرزند ناکام ہو جائے، کیونکہ یہ قابو میں نہیں آتا امریکہ کے لیے، نہ کل قابو میں آیا نہ آج قابو میں آیا۔ آج بھی مفتی محمود کے بیٹے نے کسی ایسے اتحاد میں شمولیت نہیں کی جس اتحاد کا فائدہ ہم کو ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں وہ پرچم ہے جو غزوہ بدر میں لہرایا، اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہے خذ الکتاب بقوہ۔ ابھی بڑی خوبصورت تصدیق ہو گئی۔ قرآن پاک نے فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ۔ اب ہمارے دوست یہ دیکھو جی اپنی سیاست میں قرآن کی ایسے پیش کرتے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہماری سیاست ہے ہی قرآن والی، ہماری سیاست روسی نہیں ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں امریکی اور روسی سیاست کا۔ اب ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہماری سیاست ہی قرآن والی ہے، اس لیے ہمارا جھنڈا بھی اسلام والا ہے اور ہمارا انسان بھی قرآن والا ہے۔ اگر تم
اعتراض کریں تو پھر ہمیں کہنا کہیں سے تین مل سکتا ہے تو تمہیں نکالنا ہو قرآن سے وہ آیت بھی گلال تین والی آیت ملے تمہیں چراغ لے کے کہاں سامنے آواز دے کر لے آؤ کوئی لال تین والی آپ کو بھی آیت ملا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اب ہم ہیں ہی جب قرآن کے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انحصار ہم ڈپینڈ کرتے ہیں آج قرآن پر تو پھر کیا کریں ہم قرآن کے قرآن ہمارا کون کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے میں نے کہا بھی ہم کوئی وعدہ نہیں کرتے
فاروق اعظم نے اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا اس وقت تک حرام ہے یہ سب کچھ جب تک امت مستقبلی کے ہر فرد کو یہ سب چیزیں میسر نہیں آئیں. ایک دنوں کا چھوٹا سلطان حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تربوز کی کاٹ ہاتھ میں لیے سامنے آ گیا. فاروق اعظم کی نظر پڑی تو انتہائی جلال ہوئے اس سے اور فرزند کے ہاتھ سے تربوز کی وہ کاٹ لے کر فرمانے لگے رسول کی امت ساتیں کر رہی ہے اور عبید اللہ تیری یہ جرت کہ تو میرے سامنے فروٹ کھاتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں بچہ ہے بچے کے لیے تو کچھ رعایت ہونی چاہیے. فرمانے لگے یہ بچہ ہے میں تو بچہ نہیں ہوں. حشر میں کہیں مجھ سے سوال ہو گیا تو عمر کا سوال میں کہتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے 40 سال سے جہاں لوگوں نے پہلو بدل کے منافقت کے نوازے میں ہمیں نقصان پہنچایا اس قوم کو لوٹا اس ملک کو لوٹا. جمعہ کے خطبے کے دوران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پیش رو جانشین پیغمبر خلیفہ راشد اول خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے جو مثال چھوڑی ہے میرے قائد اعظم سید مولوی اعظم رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہے. آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسی پر چلوں گا وعدہ کرتا. جمعے کے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں لیکن اگر میں اس راستے سے اتر جاؤں تو ایک آرابی ایک بدوی تلوار کو نیام سے نکال کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عمر اگر اس راستے سے اترو گے نا تو ہم اس سے سیدھا کریں گے. میری آواز پیشہ ور لیڈروں تک پہنچا دو جو کروڑوں کمانے کے لیے لاکھوں خرچ کر رہے ہیں. سیاسی منڈی میں ہر مست گھوڑے سیاسی منڈی کے ہر مست گھوڑے جنہیں گزشتہ اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کا ٹائٹل ملا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ اس گستاخ کو پکڑ لو. اس کی یہ جرت کہ 22 لاکھ مربع میل میں سرکار کے سامنے نہ پوچھائی کرتا ہے. میں گواہ ہوں کہ میرے حکم کی تعمیل ہوائیں کر رہی ہیں میرے حکم کی تعمیل دریا کر رہے ہیں. میں پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہوں تو کانپتی ہوئی زمین پر سکون ہو جاتی ہے. جیسا میں میرے سامنے بولنے والا نہیں
سے سیرت کی تقریریں سنتے ہو، کوئٹہ والوں سے جا کے سیکھو جذبہ عشق مصطفیٰ کیسے ہوتا۔ ابھی میں دوستوں کو بتا کہ اسمبلیاں کل ختم ہونے سے پہلے یہ ریفرنڈم ہو چکا، مولوی عبدالسلام نے جب ریزائن کیا اسمبلی کی رکنیت سے یا شریعت کی رکنیت سے ریزائن کیا اس نے، تو وہاں پر جہاں دوسری پارٹیوں نے ہمارا مقابلہ کیا وہاں ہمارے دوستوں نے بھی حق دوستی ادا کی۔ دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے مسلمان کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا کرتا رہا اور نام لے کے شیخ الہند کا، نام لے کے اسلامی شہید کا اور استعمال ہوتے ہو منافقین کے ہاتھوں میں تم بڑے بہت ہو۔ میں دینی سیاست میں کسی کو مفتی معمول کا ہم پایا نہیں سمجھتا، جو نظام اس نے قائم کیا ہے میرا ایمان ہے کہ ہم اسی نظام پر پورے اتریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ آج ہمارے سامنے کیا ہے مولانا نظام صاحب دوست گھبرا گئے کیا ہوگا پوچھیے، مولانا سے پوچھ لیجیے بلوچستان کے لوگوں نے لوڑائی کی اس چیز پر جلیت علماء اسلام فضل الرحمان جلیت علماء اسلام کے نمائندے کو پہلے سے کئی ہزار زیادہ ووٹ دے کر کامیاب کرا۔ بے شک اب بھی وہاں پر یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال بے شک میں مانتا ہوں اب بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے الفاظ انشاءاللہ وہاں بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں۔ اگرچہ کالے بالوں کے مقابلے میں سفید بال آئے لیکن بات بالوں کے نہیں دل پہ ہوتی ہے کہ دل کس کا سیاہ ہے۔ کچھ لوگوں کے بال کالے ہوتے ہیں دل سفید ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں۔ وہاں پر جمعہ جب جلسے میں شرکت کی جناب صاحب لگا لگ کھڑا ہوا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ وہ سب زمین ہے کہ جب پورے پاکستان میں امریکن لاٹھی کے ایجنٹوں نے علماء دین کو ممبر اور محراب میں مقرر کر دیا، دھکیل دیا کہ تم قوم کے زکات و صدقات کا گزارا کرو، کرسی پر پتلون اور ٹائی بیٹھے، قرآن اور سنت کو یقین خانوں میں ممبر اور محراب میں دھکیل دیا کہ فیصلے پر تعلیمی قانون کرے گا، تو صوبہ سرحد کے ایک خطے میں ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین میں اس وقت کے قانونوں کو بھی جوتے کی نوک کرواتے ہوئے پورے اسمبلی میں پہنچایا اور علماء کو ممبر اور محراب سے نکال کر اسمبلی میں پہنچا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پہچان باقی رکھو گے جیسے میں یہ ویٹ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان سب کو، ہمارا بہت پرانا تعارف ہے، یہ جو بھی لبادہ پہن کر آئے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں مطمئن ہو کے آیا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کو جا رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگرچہ میں عالمی مجلس صاحب کو حقوق اہل سنت و جماعت کا رضا تھا، لیکن میں یہ کہہ چکا ہوں، کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک فیصلہ کرنے کی قوت اسلام کے پاس نہیں آئے۔ نفرت میں
بیٹھے ہوتے ہیں جناب وزیر اعظم بن کر، یہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، اور علماء کرام کی جا کے وصول ان سے ملتے ہیں، اور یہ پھر تکبر اور غرور میں جھوم جھوم کر علماء سے باتیں کرتے ہیں. جو مولانا حلوہ کھایا دوست آ گیا. مولوی کا حلوہ چمتا ہے، اپنی شراب نہیں چمتی، اپنی مٹی نہیں چمتی. جو خود اپنے میوے میں گند بھرا ہوا ہے وہ نہیں نظر آتا. مولوی کی دال نہیں چمتی ہے، حلوہ نہیں چمتا ہے، وہ اندر میں انگریز بیٹھا ہوا ہے. جنگی خون بولتا ہے نہیں، وہ کھا گئے نا مولوی کا حلوہ کھا گئے. اور پھر مولوی چاہے کیونکہ ضرورت مند ہوتی ہے یہ باتیں سنتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو انہیں سناتے ہیں. اگر ویسے سنتے پھر یہ وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. کسی تحریک کو رسوا اور ناکام بنانے کے لیے وقتی طور پر کچرے دکھاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسلام کو قوت حاکمہ کے طور پر نہیں منوائیں گے. یہ ہمارے قیامت نہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں اسلام حاکم ہو، اس سے بڑی قیامت کی نشانی کون سی ہوگی؟ ملک مسلمان، رعایا مسلمان، حاکم بظاہر مسلمان، نمازی اکثر یہ جو ہیں وہ ماتھے پہ نشان بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے ماتھے میں نشان نہیں ہوگا. پتہ نہیں یہ گرم توے پہ رگڑ کے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس سے سیاسی مفاد اٹھانے کے لیے ان کو یہاں نشان ہوا. ایک تبلا سرنگی والے کو میں نے دیکھا اتفاق سے جہاز میں، وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک سے آ رہے، اس کا بھی یہاں نشان تھا. میں نے کہا یا اللہ، تبلا سرنگی اس کی پہچان ہے مگر یہ نشان ہو رہا تھا. 42 سال گزر جانے کے باوجود 42 سال میں ابھی تک موجود ہے پاکستان میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور علماء کرام کوشش کریں، ہمارے علماء کرام کے گروپ تھا جی، انہوں نے مفتی صاحب کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے. پریزیڈنٹ ہاؤس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں جاتے ہو؟ کہیں بھی اسلام کے لیے جا رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب اسلام کے لیے مفید نہیں ہے، وہ مفید ہے. 42 سال ہو گئے جی، یہ دور نکال رہے ہیں کہ کنواں پاک ہو جائے. مردہ کتے کی لاش پڑی ہوئی ہے، ڈول نکال رہے ہیں. 42 سال ہو گیا، اگر 300 ڈول نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے. یہ وہ کنویں کے 42 سال سے ڈول کھیت کے تنگ آگے ابھی تک پاک نہیں ہوا، اس لیے تو لاش جو بھی تک پڑی ہوئی ہے. بنیادی مسئلہ یہاں سے برطانوی قانون کا انخلا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک پاک نہیں ہوگا. برطانوی قانون کا خاتمہ ضروری ہے. انگریز کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کا خاتمہ ضروری ہے. اور اگر کسی کو تسلی نہیں ہوگی تو میرے ساتھ آئے، میں اس کو مثال دکھاؤں گا، سمپل دوں. افریقہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے ایسا نظام تعلیم بنایا ہے میرے مسلمان بھائیوں میں، باوجود جس سے کہ وہ محفوظ ہے وہاں. ذاتی طور پر اپنی مٹی کوششوں سے انہوں نے ایسا نظام تعلیم بنایا کہ جس میں اصلی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، وہ انجینئر بھی بناتے ہیں، وکیل بھی بناتے ہیں اور عالم دین بھی بناتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اداروں میں پڑھنے والے ڈاکٹر اور انجینئر یا وکلاء بے دین نہیں، انہوں نے دین بھی پڑھا ہے اور فنی علوم بھی حاصل کیے. لیکن یہاں دین کو محفوظ بنا کر لازمی کالے کے نظام تعلیم کو بالادستی دی گئی، برطانوی قانون کو بالادستی دی گئی، اور 42 سال سے ہم مانگ رہے ہیں اسے اسلام. بیجا بابا راہ خدا تیرا
صرف ایک اسلام ہے اس کے لیے الگ دین کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. میرا بھی دوستوں میں چاہتا ہوں رسالہ والوں کھل کے باتیں کل ہوں گی. آج میں نے کہا تھا آپ کے لیڈر صاحب کو کہ آج مجھے آپ مستثنا کر کے قاری صاحب بول رہے تھے آج کی نشست میں وہ ذرا اور کچھ بول لیتے جزاہ اللہ تعالی. لیکن یہ کہاں امتحان میری کبھی رحم کی اپنی منظور ہوئی نہیں لے آئے دیکھے تو کھل کر باتیں کل ہوں گی. کل کہاں جہانگیر پورا میں انشاءاللہ ذرا تیار ہو کے آئیے گا کل اور جلدی آئیے گا. میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ 42 سال تک آپ نے پشاور میں اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. بہت نرم الفاظ استعمال ان کے رومال کی قیمت میرا نام ہے. میرا خیال میں یہ رومال جو ہے ملتان میں تو 6 ہوتا ہے. یہ ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر کا نام رومال اور تو جب سے میں پشاور میں آنے لگا ہوں جب میرا خیال تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہوٹل پہ جا کے ایک چائے کے ساتھ روٹی کھائی ہوگی تو لوگوں نے مذاق کیا کہ یہ ہے کہ ان کا قومی سمجھ کرنا کوئی قومی سمجھ کا ممبر ہے. خیر سمجھا ہونا چاہیے نہیں. آج وہ 4 پجیروں پیچھے وہ 4 پجیروں آگے پھر کرائے کے کارکن آگے ہی آگے آگے ہی آگے نہیں چیزیں بس آگے ہی آگے آگے لگا ایک یہ موسمی رات تم سب سے پوچھنے پھر کیوں پڑھا پھر کوئی پھر سب تو ہم دور نہیں جانتے ہوں گے سمجھا. اور یہ نارا باز برساتی محنت کی کوئی بھی ہو مانتے ان کو اور نہیں. ان کے پاس نہ کرائے کے نعرے باز ہیں اور نہ ان کے پاس پجیروں گاڑیاں ہیں. نہیں امریکہ سے ڈالر آتے ہیں روس سے باہر امریکہ. یہ ہماری پہچان ہی جو ویسی اور فخر تھا ہم اسی پہچان کو لیے ہوئے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میدان میں موجود ہیں. آپ خود رضاکار بن جائیے اور پشاور کے گلی گلی کوچے کوچے پھیل کر جمعیت علماء اسلام کا پیغام پہنچائیے. اللہ آپ کا ہم مناسب ہو. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی. میں نے آج شروع بھی نہیں کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اے اللہ علیہ السلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اس دستگیری فرما. فلسطین افغانستان کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. تاکہ یہ سرزمین امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے. اے اللہ